سلطان نور الدین زنگی کا خواب۔ جب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو بندے ستا رہے ہیں، سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ آپ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہو گئے۔ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں یہی خواب دوبارہ سے آیا، جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں آتا تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ تقریباً 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام لیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ عرصہ دراز سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء، کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو معاذ اللہ چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان خود اس سرنگ میں گیا اور دوسرے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک کو چوم کر اس سرنگ کو بھروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبور کی یہ شانیں کہ وہ سرکار کے بالکل ساتھ موجود ہیں۔ دوستو، ان کی بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی گئی، معاذ اللہ۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہیں۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سازش ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھی ہے کہ 386 ہجری سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ اس شخص کے زیر اثر تھا۔ اسی حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ سے نکل کر مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔
اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے لیے اپنے کارندے ابو الفتوح کو مدینہ بھیجا۔ جب یہ کارندہ مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اہل مدینہ کو ابو المفتوح پر بہت غصہ آیا۔ وہ ابو المفتوح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کو تیار ہو گئے۔ ابو المفتوح ڈر گیا اور بول اٹھا کہ میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اس دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جس سے کئی گھر تباہ ہوئے اور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ابو المفتوح کو مدینہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجرموں سے نجات عطا فرمائی۔ اس حکمران نے ایک اور کوشش بھی کی لیکن وہ دوبارہ بھی ناکام ہوا۔ دوسری سازش سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خواب میں 3 مرتبہ سامنے آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں 2 لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کی شرارت سے مجھے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ دوبارہ سے لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گئے۔ تیسری بار جب یہ خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پر پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے، سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ تمام احباب کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کہ ہوا کیا۔ تو دوستو آج بھی وہاں پر کوئی شخص اس چیز کی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو کسی بھی طور پر جو ہے وہ تار کر سکے، یا وہاں پر جا کر وہ کوئی ایسی چیز سوچ بھی سکے جس کے بارے میں ہم نے ابھی پہلے ذکر کر دیا ہے، کیونکہ سیسا پلائی دیواریں وہاں پر کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کو ہمیشہ بلند رکھتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔